الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ سورہ الانعام سے پہلے سورہ مائدہ ختم ہوئی تھی اس آیت پر، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کہ سب چیزوں کی بادشاہی وہ اللہ کے پاس ہے، تو جو سب چیزوں کا بادشاہ ہے، آسمان کا، زمین کا، تو وہ حمد کا مستحق ہے، حمد کے لائق ہے۔ اور خود اسی آیت میں بھی اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے ایسے ایسے کام کیے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسے کام کیے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کون سے کام ہیں؟ خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا۔ آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ والارض، اور اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ زمین کس نے بنائی؟ اس کا جواب مشرکین مکہ بھی یہی دیتے تھے کہ پیدا اللہ نے کیا ہے سب چیزوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے پیدا کیا تعریف کے لائق بھی وہی ہے، سب تعریفیں اس اللہ کی۔ وجعل الظلمات والنور، اللہ نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو۔ ظلمات، ظلمت ان کی جمع ہے۔ اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ غلط راستے، کفر اور شرک کے راستے، گمراہی کے راستے۔ نور، نور سے مراد ہے صراط مستقیم۔ اس لیے اللہ تعالی نے ظلمات جمع ذکر کیا ہے اور نور مفرد ذکر کیا ہے۔ ظلمات کو کیوں جمع ذکر کیا؟ غلط راستے بہت ہیں۔ اور نور کو مفرد کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ سیدھا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی جو امتیں تھی ان کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، نجات پانے والا صرف ایک ہوگا۔ پوچھا گیا وہ کون سا فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس راستے پہ جو چلے گا وہ نجات پائے گا۔ صحابہ کا راستہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا اور میرے صحابہ کا راستہ یہ ہے نجات کا راستہ۔ تو ظلمات، اندھیرے، باقی راستے دنیا میں گمراہی کے بہت ہیں اور سیدھا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے نور مفرد ذکر کیا،
اور ظلمات کو جمع ذکر کیا۔ یہاں پر عربی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نقطہ ہے، آسمان جمع اللہ نے ذکر کیا، آسمان کئی ہیں، 7، اور زمین کو اللہ نے مفرد ذکر کیا، حالانکہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ اس کی وجہ تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ لکھی ہے، ہر آسمان دوسرے آسمان سے مختلف ہے، حیت، صورت، صفات کے اعتبار سے ممتاز ہے، بخلاف زمینوں کے ہر زمین دوسری زمین کی مثل ہے، ایک زمین دوسری زمین کی طرح ہے، اس لیے ان سب کو ایک بنا کر اللہ نے مفرد کا صیغہ ذکر کیا۔ الارض فرمایا کہ زمین، حالانکہ زمینیں بھی 7 ہیں، زمین ایک نہیں ہے، زمینیں بھی 7 ہیں۔ اس کا ذکر سورۃ الطلاق کے دوسرے رکوع میں ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ نے زمینیں بھی آسمانوں کے برابر پیدا کی ہیں۔ تو برابر پیدا کی ہیں کا کیا مطلب ہے؟ آسمان جس طرح 7 ہے تو زمینیں بھی 7، لیکن آسمانوں کے لیے جمع کا صیغہ قرآن میں بار بار آ رہا ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا ثم الذین کفروا، یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں، پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں، پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں، بربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر، اپنے رب کے برابر کرتے ہیں۔ کس کو؟ اور چیزوں کو۔ مجوسیوں کو دیکھ لیں، وہ کہتے 2 خدا ہیں۔ کون کون سے؟ ایک یزدا ہے، ایک اہرمن ہے۔ یزدا اللہ تعالی یہ خالق خیر ہے، خیر کی ساری چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اللہ نے۔ ایک ہے یہ اہرمن۔ اہرمن کون ہے؟ یہ اہرمن شیطان ہے، آگ کے پجاری شیطان کو خدا مانتے اور کہتے یہ خالق شر ہے، اس نے ساری شر کی چیزیں اس نے پیدا کی۔ اور ہمیں تعلیم ہے کہ نہیں، بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہر اچھی بری چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بکری کو اللہ نے پیدا کیا، کتے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہیں جی۔ اسی طرح گال، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ حلال و حرام سب کا خالق آپ اللہ کو مانیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں فلاں کیڑا مکوڑا کسی اور نے پیدا کیا۔ مچھر اور مچھر کے پروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے سوا۔ مجوسیوں کا حال آپ نے سن لیا، 2 خدا مانتے، اور 35,000 بتوں کو، دیوتاؤں کو ہندو خدا مانتے ہیں۔ 35,000 خدا مانتے ہیں یہ ہندو لوگ۔ ان کے جو دیوتا جس کو کہتے ہیں دیوتاؤں، ان کے وہ 35,000 تک پہنچ گئے۔ 35,000 خدا مانتے ہیں یہ، ان میں سے ایک گائے بھی ہے، اکثر پتھر ہے، اور ایک گائے کو بھی خدا مانتے ہیں، اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو دیکھ لیں، ہر پہاڑ اور ہر پہاڑ کا ہر پتھر خدا بن سکتا ہے ان کے نزدیک۔ ہمیں کیا تعلیم ہے؟ ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، اور اندھیرے اجالے میں نے بنائے۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو بھی برابر کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ خود یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں، توحید کو مان کر بھی
ان کا حال دیکھیں، شرک کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، اور یہودی کہتے ہم توحید کو مانتے ہیں، اور ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ بعض فرقے کہتے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں، یہ ایک عجیب بات ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا حال بھی دیکھ لیں، مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے موجود ہیں، آپ ان سے پوچھے توحید، ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، دیکھو تو صحیح، ساری چیزیں میں نے پیدا کی، پھر کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ رب ایک ہے، اوروں کو برابر کرتے ہیں، اسی کا نام شرک ہے، شرک کرتے ہیں۔ تو تعریفوں کا، سب تعریفوں کا لائق سزاوار سورت کی ابتدا دیکھیں، وہ کون ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور الحمدللہ کا جملہ یہ وہ ہے کہ ترازو میں بڑا بھاری ہے جی۔ آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ اگرچہ آج کل یہ کوئی آپ کو وہ نفع نہ حاصل ہو رہا ہو جو پہلے حاصل ہو رہا ہے، آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ یہ بچوں کو، خواتین کو تعلیم دیں۔ یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی حال نہیں ہے، مندہ چل رہا ہے، ناشکری ہے،